بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک واقعات اور اسلامک قصے دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو آپ رضی اللہ عنہ مدینہ کی گلیوں میں یہ کہتے پھرتے تھے کہ لوگو، تم نے کہیں رسول اللہ کو دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو، یا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتا دو۔ پھر آپ اسی غم ہجر میں مدینہ کو چھوڑ کر ملک کے شام کے شہر حلب میں تشریف لے گئے۔ 1 سال بعد آپ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ اے بلال، تو نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ کیا تمہارا دل ہم سے ملنے کو نہیں چاہتا؟ حضرت بلال یہ خواب دیکھ کر لبیک یا سیدی، اے آقا غلام حاضر ہے کہتے ہوئے اٹھے اور اسی وقت رات ہی کو اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ چل دیے۔ رات دن برابر چل کر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ حضرت بلال سیدھے پہلے مسجد نبوی میں پہنچے اور حضور کو ڈھونڈا مگر حضور کو نہ دیکھا۔ پھر حجروں میں تلاش کیا، جب وہاں نہ ملے تب مزار انور پر حاضر ہو کر رو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، حلب سے غلام کو یہ فرما کر بلایا کہ ہم سے مل جاؤ۔ اور جب بلال زیارت کے لیے حاضر ہوا تب حضور پردہ میں چھپ گئے۔ یہ کہہ کر آپ بے ہوش ہو کر قبر انور کے پاس گر گئے۔ بہت دیر بعد جب آپ کو ہوش آیا تو لوگ قبر انور سے اٹھا کر باہر لائے۔ اس عرصہ میں بلال رضی اللہ عنہ کے آنے کا سارے مدینہ میں غول ہوا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بلال آئے ہیں۔ سب نے مل کر بلال رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ اللہ کے لیے ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ بلال فرمانے لگے، یہ بات میری طاقت سے باہر ہے، کیونکہ جب حضور کی اس دنوی زندگی میں اذان کہا کرتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے آنکھوں سے دیکھ لیتا تھا۔ اب بتاؤ کہ کیسے دیکھوں گا؟ مجھے اس خدمت سے معاف رکھو۔ ہر چند لوگوں نے اصرار کیا مگر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے انکار ہی کیا۔ بعض صحابہ کی یہ رائے ہوئی کہ بلال کسی کا کہنا نہیں مانیں گے، تم کسی کو بھی بھیج کر حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا لاؤ۔ اگر وہ آن کر بلال سے اذان کی فرمائش کریں گے تو بلال ضرور مان جائیں گے۔ یہ سن کر ایک صاحب جا کر حضرت حسن و حسین کو بلا لائے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر بلال رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے بلال، ہمیں آج وہی اذان سنا دو جو ہمارے نانا جان کو سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گود میں اٹھا کر کہا، تم میرے محبوب کے کلیجہ کے ٹکڑے ہو، نبی کے باغ کے پھول ہو، جو کچھ تم کہو گے منظور کروں گا، تمہیں رنجیدہ نہ کروں گا کہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج پہنچے گا۔ اور پھر فرمایا، حسین مجھے لے چلو، جہاں کہو گے اذان کہوں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو مسجد کی چھت پر کھڑا کر دیا۔ بلال نے اذان کہنا شروع کی، اللہ اکبر۔ مدینہ منورہ میں وہ وقت عجیب غم اور صدمہ کا وقت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال فرمائے ایک زمانہ ہوا تھا۔ آج مہینوں کے بعد اذان بلالی کی آواز سن کر حضور کے دین و حیات مبارکہ کا سماں باندھ گیا۔ بلال رضی اللہ عنہ کی آواز سن کر مدینہ منورہ کے بازار اور گلی کوچوں سے لوگ آن کر مسجد میں جمع ہوئے۔ ہر ایک شخص گھر سے نکل آیا، عورتیں باہر آئیں اور اپنے بچوں کو ساتھ لائیں۔ جس وقت بلال رضی اللہ عنہ نے اشہد ان محمد الرسول اللہ منہ سے نکالا اور حضور کو آنکھوں سے نہ دیکھا تو حضور کے غم ہجر میں بے ہوش ہو کر گر گئے اور بہت دیر کے بعد ہوش میں آ کر اٹھے اور روتے ہوئے ملک شام واپس چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔